الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ اچھا بے دیانتداری نہ دسیا جے تھکے ہو کہ نہیں؟ نہیں یار، گل مسیتے بہ کے تو سچ بولو۔ نہیں میں آپ تھکیا بھی ہوں، میں سفر بھی کر کے آیا تقریر ہے تواڈے جو کافی سارے لوگ تو تھک تھک کے چلے گئے نے، جی ہے نا، تھکے ہی نے تو گئے نے نا۔ بہرحال تواڈی بڑی ہمت ہے، تواڈی ہمت نو میں داد دینا، تس بیٹھے جے، پر ہن میرا بھی تو فرض ہے نا بھی تواڈا خیال رکھا۔ میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنے پیچھے آنے والے علماء کا بھی خیال رکھوں، کیونکہ انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے۔ بھائیو، آج کے پروگرام کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بس ایک دو نصیحتیں کرنی ہیں اور اپنی گفتگو ختم کر دیں۔ قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے حدیث کی، وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جو کتاب ہے وہ ہے کتاب العلم۔ علماء علم سکھانے کے لیے آئے ہیں، آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کی جو میری گفتگو ہے آپ کے لیے بھی ہے، انتہائی مختصر، انتظامیہ کے لیے بھی ہے اور علماء کے لیے بھی ہے، اور میں نے ایک نصیحت کرنی ہے اور بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہر ہفتے ایک دن درس دیا کرتے تھے، تو درس سننے والوں نے کہا کہ حضرت جی اپنے دنوں کا اضافہ کر دیں، تو ایک دو جمعہ ہو گیا اور آج جمعے کا بھی دن ہے، آپ نے جمعہ بھی سنا ہے، تو یہ جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، ہفتے میں صرف ایک دن۔ اللہ اکبر! تو پتہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حبر الامہ، صحابہ کے اندر سمت کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس ارشاد فرماتے تھے، لیکن جو ہم نے آپ سے سنا، آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے جو ہم نے حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ درس اتنا ہو، واعظ اتنا ہو، نصیحت اتنی ہو جس سے نہ تھکاوٹ ہو نہ اکتاہٹ ہو۔ دو لفظ، نہ تھکاوٹ ہو نہ اکتاہٹ ہو۔ اگر تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہو گئی تو یہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔
اور پھر بیان کرنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے پیچھے علماء ہیں ان کا بھی خیال رکھے، لوگوں کا بھی خیال رکھے۔ اب آئے حضرت صاحب، پتہ بھی ہے کہ پیچھے فلاں فلاں علماء ہیں، وہ پھر جناب لگے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انتظامیہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 علماء رکھ لیا کریں، اگر 3-4 رکھنے ہوں ان کو موضوع دیں اور ٹائم دیں کہ آپ نے اپنا موضوع 10 منٹ میں ختم کرنا ہے، آپ نے 20 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے، آپ نے 30 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے۔ موضوع پر بات ہو، لوگوں کو بھی علم حاصل ہو، اور ایک خطاب آخر پر رکھ لیں۔ چلو جی آپ کو اجازت ہے، آپ نے 35 منٹ لگائیں، 40 لگائیں، 50 لگائیں، گھنٹہ لگائیں۔ اب عالم کا بھی فرض ہے کہ لوگوں پر بھی نظر رکھے کہ میری گفتگو سے اکتاہٹ تو نہیں پیدا ہو رہی۔ یہ صحیح بخاری کا کتاب العلم بتلا رہا ہے، یہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں پر مولوی صاحب جان ہی نہیں چھڑتے۔ یار تینوں دسدا نہیں بھی لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، اور تینوں دسدا نہیں بھی لوگ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں، تینوں دسدا نہیں کہ لوگ جناب نیندر اچ پے نے۔ دبی جاندا پھر بھی علماء کی تربیت کی بھی اللہ کی قسم ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی میری پہلی نصیحت۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مصطفیٰ، اور پیغام مصطفیٰ صحیح بخاری میں، اور بیان کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایشو آف دا ڈے ایک بات یہ کرتا ہوں، اور میرے بھائیو آج سیالکوٹ کا واقعہ، اس نے پاکستان کو بھی بدنام کیا، عالم اسلام کو بھی کیا، اسلام کو بھی کیا، اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بھی بدنام کیا۔ اب حضور کا اخلاق کیا ہے دیکھیں، صرف ایک واقعہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور یہ مسجد خاص مسجد ہے۔ خاص مسجدیں صرف 3 ہیں۔ ایک بیت اللہ شریف ہے، مسجد اقصی ہے، اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ فرمایا ثواب کے ارادے سے ان 3 مسجدوں میں جایا جا سکتا ہے، چوتھی میں جایا جا سکتا نہیں۔ اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، مسجدی ھذا، میری یہ جو مسجد ہے آخر المساجد، یہ آخری مسجد ہے، میں آخری نبی اور میری مسجد آخری مسجد۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور اس مسجد کے بارے میں قرآن نے کہا اس سے سأل التقوی۔ اب دیکھو میرا ویر سنتا ہے، دل میرا کردہ میں اتھے ہی بند کر دیا انی گہری نیند وچ۔ کی فائدہ جلسیاں دا ایڈے لمے کرن دا؟ اللہ اکبر۔ ہن پچھلے 2 نے جڑے وہ غریب کی کرن گے، اٹھاؤن گے، تو پھر پتہ کی ہوندا ہے، اور ڈرائیور نا ٹرک چلا رہا ہوں، اکثر ایکسیڈنٹ ڈرائیور ہی کرتے ہیں۔ کہڑے ڈرائیور؟ ٹرک ڈرائیور۔ وہ اکھاں تو اندیاں کھلیاں نے، اکھاں، اور میرا غور کرنا پنجابی سادہ لفظاں بیان کراں، اکھاں اندیاں کھلیاں نے تے ٹرک چلا رہا ہے تے دماغ سو گیا ہے۔ اکھاں کھلیاں نے تے دماغ، اب بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، دیاں اکھاں کھلیاں نے دماغ ستا ہے، میں دیکھ لیا ہے، میرا تجربہ ہے۔
اے تو نا اللہ اکبر، سنو سنو، اکھاں کھلیاں نے، دماغ سو گیا، ہن کرے گا کی؟ ٹرک کسے وچ ٹھوکے گا؟ میری ساری زندگی گزر گئی سڑکاں تے، اللہ اکبر۔ میرا ایک باری ڈرائیور لمبا سفر کر کے آ رہا سا، تو دیاں اکھاں کھلیاں تے دماغ سو گیا تے ایک ٹرک وال جان دیا۔ میں کیا یہ تو جپا پائے گا، میں انہوں ماریا تھکا، میں کیا تو تے ٹرک نہ جپی پاؤں لگا ظالما۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، مولویوں کی تقریریں جتنی بھی اعلیٰ ہوں، دماغ ستا ہے، اکھاں کھلیاں نے، اللہ کو فائدہ۔ خیر، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مسجد ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مسجد ہے، آخر المساجد، اللہ اکبر، اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سنگ بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، دوسری اینٹ صدیق اکبر نے رکھی، تیسری فاروق اعظم نے رکھی، پھر باقی انصار مہاجرین نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی۔ اور میرے بھائیو، اس مسجد کے بارے میں قرآن نے کہا اس سے سأل التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اس مسجد کے اندر ایک بندہ آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے کیا کیا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور مصلی پر تشریف فرمائے، اس نے سامنے بیٹھ کر وہ جو لمبا سا کرتا نہیں پہنتے، انہیں سارا کرتا جو تا چکیا تو سینے چی بیٹھ کے پیشاب لگ پیا کر۔ صحابہ بیٹھے، اب جناب انہوں نے گھور کر دیکھا، دوڑ کے اس کو پکڑیں گے، لپک کر۔ حضور نے فرمایا کھلو جاؤ، کھلو جاؤ، وہ ٹھہر جاؤ، ان پیشاب تو پورا کر لین دیو۔ اللہ اکبر، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیشاب تو پورا کر لین دیو۔ آج دے عاشقان رسول دے حضور کی مسجد آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، حضور ختم المرسلین ہیں، تو مسجد بھی آخری مسجد ہے، پیشاب کر کے جاوے کتھے مارو انہوں اٹھا نہ، دسو ہونا سینچ کے نہیں، مار مار کے کرو انہوں سنسار۔ اللہ اکبر۔ پر میرے حضور نے فرمایا پیشاب پورا کر لین دیو، ادھا کیتا ہے ادھا ڈکے گا، بیمار ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیشاب مکمل کر لیا، اب فرمایا ایک بندہ جاؤ اسے پیار سے بلا کر میرے پاس لاؤ، پیار سے بلا کر لائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، اپنے سامنے بٹھا لیا، پیار سے محبت سے، فَبِمَا رحمت من اللہ، فَبِمَا رحمت من اللہ لِنْتَ لَهُمْ۔ لینتا لین سے ہے، لین کا معنی نرم، ملائی، مکھن، دھنی ہوئی، دھنکی ہوئی روئی، ریشم۔ میرے پیارے مصطفیٰ
آپ ریشم ہو، مکھن ہو، ملائی ہو، نرم ہو، فبما رحمت من اللہ، میں نے رحمت للعالمین بنایا اور یہ رحمت میری طرف سے ملی۔ اللہ اکبر، پیار سے بلایا اور پھر محبت سے، اخلاق سے اسے سمجھایا یہ مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ دی قسم جی میں کچی دے باغ نوں نہیں استاد پڑھاؤں، الف بے، یہ میرے بھائیوں نے اعلان کیا میں پروفیسر بھی ہوں، میں علامہ بھی ہوں، میں فلان بھی ہوں، ٹمکان بھی ہوں، پتہ نہیں کیا بلا ہوں، تو بابا میں کچھ بھی نہیں، میں تے حضور دا دین دا خادم، عادتاں پہ گئیاں سانوں لمبے چوڑے القابات دیا۔ اللہ اکبر، بہرحال عزت افزائی پر شکریہ، پر نہ یار ایڈا چڑھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو حضور کیا اس کو سمجھاتے ہیں؟ فرمایا یہ مسجدیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی بندہ مسلمان تھا، بولو بندہ مسلمان تھا، فرمایا یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، نہ کوئی اور گندگی یہاں پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب محدثین مفسرین اس کا نام لکھتے ہیں کہ اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، یمن کا رہنے والا تھا، پینڈو تھا۔ آج تو ہمارے گاؤں بھی شہر بن گئے ہیں، یہ اس دور کا گاؤں پنڈ تھا، تہذیب نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اللہ اکبر یہ کام کیا، حضور نے اخلاق سے سمجھایا۔ اب دیکھنا حضور کا رویہ۔ اب حضور نے نماز پڑھائی، یہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے دوران کیا کہتا ہے؟ حضور کا اخلاق، حضور کی محبت، حضور کی رحمت، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ مجھ پر بھی رحمت کر، حضرت محمد کریم پر بھی کر، ہم دونوں پر ہی کرنا، باقی کسی پر نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور میں تمہیں اسلام بتلاؤں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے نماز کے بعد بھی شاید ایسا کیا ہوگا، اس نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے، کہتا ہے رب آغا مجھ پر بھی رحمت فرما، حضرت محمد کریم پر بھی فرما، ہم دونوں کے علاوہ جننے بیٹھے نے نہ تے رحمت نہ کری۔ اللہ اکبر۔ نفی سے ابا کی، سارے سے ابا کی، بولو سارے سے ابا کی نفی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے پھر محبت کا انداز اختیار کیا۔ حضور نے فرمایا یار توں تے اللہ دی رحمت نو محدود ہی کر دے دیا ہے۔ پھر پیارا جملہ، بولو پھر پیارا جملہ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو یہ تو ایک مسلمان کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور جو مسلمان بھی نہ ہو کافر ہوتا، اس کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، تو اللہ کی قسم جو اس کے ساتھ محبت ہے اس سے 1000 گنا بڑھ کر کافر سے محبت ہوتی، کیوں بھی ایسا ہی ہوتا نا، تو پتہ ہی نہیں ککھدا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا کیا؟ ایک غیر مسلم بدھسٹ
تفصیلات آپ جانتے ہیں، نہیں بیان کروں گا۔ بے گناہ ہائے، وہ کہتا رہا معذرت بھی اس نے کر لی، گناہ بھی کوئی نہیں، اور پھر اس کو اتنا مارا اتنا مارا، پھر اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، غصہ پھر بھی کٹ نہیں ہویا۔ عاشقان مصطفیٰ، واہ واہ، اے منہ تے مسراں دی دال، ہاں؟ اور پھر جناب اس کی ہڈیاں توڑی، وہ مر گیا۔ اچھا، ایک نیٹ پر یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ اس نے پھر کلمہ پڑھ دیا کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اگر اس نے کلمہ پڑھ دیا تو سیدھا جنت کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پر یہ عاشقان مصطفیٰ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہڈیاں توڑی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کہا کہ صرف اس کا ایک پاؤں بچا ہے، باقی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر اس کا سر جو ہے اس پر کوئی شے ماری، اس کا بھیجا باہر نکل آیا۔ پھر اس کا چہرہ سارا مسح کر دیا، کوئی پتہ نہیں آنکھ کہاں ہے، ناک کہاں ہے، ہونٹ کہاں ہے، رخسار کہاں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہزاروں لوگوں کا اجتماع، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، اور تواڈے وچ ایک بھی انسان نہیں، ایک بھی بندے دا پتر نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا حیوانوں میں صرف ایک انسان تھا ہزاروں میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیو، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حالے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا تے ایک کلمہ کدا پڑھ دینے تے تقریراں کر دینے تے سن دینے رحمت للعالمین، تے تہاڈی رحمت کتھے گئی؟ پھر اگلا دیتی آگ کی نظر کیا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب صرف آگ کا خالق دے سکتا ہے، کوئی بندہ آگ کا عذاب دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اب ساری دنیا کے اندر ہم بدنام ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے کالم بھی لکھا ہے، جمعہ بھی پڑھایا مخدوم رشید میں، وہاں چند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی تھے، یہاں پر بھی تھے۔ یہ واقعہ میں نے وہاں نہیں بیان کیا، یہاں بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کریا بستی بستی بتلائیں گے کہ پیغام مصطفیٰ امن کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے۔ حضور رحمت بن کر آئے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اس لیے کہ عالمین کا لفظ ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، بدھسٹوں کے لیے بھی، پارسیوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ اب موضوع نہیں، وقت نہیں ہے کہ یہ میں بیان کروں، تو یہ میرے بھائیوں آپ نے نرم رہنا ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بٹا نہیں لگنے دینا۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، لوگ بٹا لگائیں گے، ہم انشاءاللہ حضور کے دین کو صاف کریں گے، بتلائیں گے کہ اجلا دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پر مصائب بھی آئے، کہ ہمارا پاکستان مشکلات میں ہے۔ ہمارے امیر محترم نے فرمایا تم ہمیں قید کر دو، ہمارا سارا کچھ لے لو،
جو مرضی کر لو، ہم انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے، یہاں امن کے لیے قربانیاں دیں گے، اور جو قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو پھل دیتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، دنیا میں بھی پھل، آخرت میں بھی پھل۔ میرا کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہو، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بعد آنے والے حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اور مولانا یوسف ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلسے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔